راجن، پاکستان کے اندر اعلیٰ تعلیم کا مسئلہ بڑا گھبیر ہے. کچھ حل ہونا شروع ہوا، اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کمیشن جس نے تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کی. یہ بحث ایک علیحدہ ہے کہ یہ کوشش مزید بہتر ہو سکتی تھی یا نہیں، وہ ایک اور ٹاپک ہے. لیکن اس ادارے کو ڈسمینٹل کرنا جو حکومت کی طرف سے بلکہ کمیشن کی طرف سے، کمیٹی کی طرف سے تجویز ہے، اس کو ہم زیر بحث لائے ہوئے ہیں. ذرا تعلیمی معیار کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ڈگریوں کے اٹیسٹیشن، کس یونیورسٹی کو آپریٹ کرنا ہے، کس یونیورسٹی کی ڈگری بہتر ہے، کس ڈگری پر فوقیت حاصل ہے، یہ تمام کام بھی تو ایچ ای سی کرتا. جی جی جب سے ایچ ای سی نے یہ کام کرنا شروع کیا، آپ کے خیال میں معیار میں فرق آیا اور فیک ڈگریز نکلنی شروع ہو گئیں، ادارے ختم ہونے شروع ہو گئے؟ ایز این اکیڈمیشین ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ یہ اینگل جو ہے کہ اچھی تعلیم، معیاری تعلیم؟ میں اگر سب سے زیادہ ویلیو کرتا ہوں ایچ ای سی کی کنٹریبیوشن کو ان تمام اس سے قطع نظر، وہ یہ کہ یونیورسٹیز کے اندر اکراس دی بورڈ پورے ملک کے اندر انہوں نے کوالٹی ایشورنس کا ایک منظم سسٹم انٹروڈیوس کروایا. آج صبح سے ایچ ای سی کی ایک ٹیم قائد اعظم یونیورسٹی میں بیٹھی ہوئی ہے. ہمارا جو اکیڈمک اینڈ ایڈمنسٹریٹیو آڈٹ وہ کر رہے ہیں ہماری کوالٹی کو انشور کرانے کے جس سے لیے. مراد کیا، وضاحت سے بیان کریں کیا آڈٹ ہے؟ یعنی یہ اس طرح کا یہ آڈٹ ہے کہ تمام ایس او پیز وہ چیک کر رہے ہیں ہماری. اگر ہمارا ایک لوور ڈیویژن کلرک بھی ہے اس کے کام کو بھی چیک کیا جا رہا ہے، ایک پروفیسر کے کام کو بھی وہ اسیس کر رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وائس چانسلر کو بھی وہ اسیس کر رہے ہیں کہ یہ وائس چانسلر ہاؤ از ہی گورننگ دا یونیورسٹی. اب یہ تمام کوالٹی ایشورنس جو ہے یہ صرف اور صرف ایک ایسا ادارہ جو ایک ویژن کے ساتھ آتا ہے، جو ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ آتا ہے، وہی وہ کرا سکتا ہے. اب آپ آج اخبارات میں پڑھ رہے ہیں، کل آپ نے وہ دیکھا ہوگا ایک صوبے سے ایک اساتذہ کی ایک تنظیم نے کہا تھا کہ نہیں یہ ایچ ای سی کو ڈیوالو ہونا چاہیے، صوبوں کو یہ سب کچھ دینا چاہیے. اسی ایچ ای سی نے تو ہمارے لیے مشکلات کریٹ کی ہیں، پروفیسر بننا مشکل ہو گیا ہے، ایم فل پی ایچ ڈی میں داخلے مشکل ہمارے لیے بنا. دنیا بھر میں تو پروفیسر بننا بڑا آسان ہے، یہ مطلب یہ آپ اس طرح نکلتے ہیں آسان. ہم نے تو یہی کہا کہ یہی تو اس کے پلس پوائنٹس ہیں ایچ ای سی کے کہ اس نے کوالٹی کو انشور کرانے کی کوشش کی ہے، اس نے کبھی کوالٹی پہ کمپرومائز کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. اور اگر ہم یہ نہیں کرتے، دیکھو ہم کیوں اتنی تیزی سے آگے چلے گئے. آپ خود قائد اعظم یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں. 2002 میں قائد اعظم یونیورسٹی جو ہے وہ صرف 110 پبلیکیشنز، اس کا وہ ریکارڈ ہے 202 کا، 110 پبلیکیشنز ہیں انٹرنیشنل. آج میں 700 انٹرنیشنل پبلیکیشنز وہ دے رہا ہوں اور 700 آرٹیکلز میں بار بار پاکستان کا نام آ رہا ہے اور قائد اعظم یونیورسٹی کا نام آ رہا ہے. یہ کوئی کم ہے، امیج بن رہا ہے. اور میں جب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وزیر تھا تو اس وقت میں نے ایک ریسرچ کرایا تھا اور ایک ڈیٹا حاصل کیا تھا. آپ حیران ہوں گے کہ اس ملک کے اندر جو ہے اس وقت 17 کروڑ میں سے 130,000 سائنس اینڈ ٹیکنالوجیز کا کچھ نہ کچھ تعلیم ان کو ہے، اور اس میں سے اگر بائیفرکیٹ کریں تو صرف 53,000 ریسرچر اور سائنٹسٹ ہیں اس ملک، اور اس میں سے اگر اور تھوڑا سا چلے جائیں تو صرف 5,100 پی ایچ ڈی ہیں. صحیح پی ایچ ڈی 5,100 پی ایچ ڈی ہیں. اگر اس کو دنیا کے معیار پہ، کیونکہ ایچ ای سی نے ایک بین الاقوامی سٹینڈرڈ آپ کو دیا جس پہ آپ ٹیسٹ کرتے ہیں اپنی کوالٹی کو، اور اگر آپ دنیا کے سٹینڈرڈ پہ چلے جائیں پاپولیشن کے حساب سے تو 1 ملین میں آپ کے 169 بنتے ہیں 1 ملین کے اندر. اور اگر ساؤتھ کوریا کا دیکھیں تو تقریباً 4,500، تقریباً 4,500. اچھا یہ فرمائے گا. صرف ایک پوائنٹ کا میں اس میں اضافہ کر دوں. آپ اگر پاکستان میں اس کی ریسرچ پروڈکٹیوٹی کو انالائز کر لیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ میجر ریسرچ از ڈن ان دا یونیورسٹیز اینڈ دیٹ از پشڈ بائی دی ایچ ای سی. اور ایچ ای سی کے پروجیکٹس اور سکیمز کے تحت وہ جو ہے وہ پش ہوا ہے اور آج آپ وہ پروڈکٹیوٹی دیکھ رہے ہو. تو ریسرچ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے with respect to research, with respect to standards, with respect to regulation، اگر یہ سارا کچھ جو ہے still ایچ ای سی اس کو مینج کر رہا تھا اور یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے اور 18th امینڈمنٹ میں اس کے لیے پروٹیکشن بھی ہے، تو why then dismantle it؟ Let me go to سدا صاحب. آپ سیاستدان بھی ہیں، اب لوگوں کے ووٹ لے کے آتے ہیں، آپ تعلیم یافتہ بھی ہیں، آپ نے باہر کا آپ کا ایکسپوجر بھی ہے.
اب یہ جو وائے ہے کیوں جو ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. ایک اس کی وضاحت یہ ہے کہ چونکہ ایچ ای سی نے وہ کام شروع کر دیا تھا جس کی اوپر سپریم کورٹ نے ان کو ڈائریکشن دی تھی کہ آپ ذرا ڈگریز کی ویریفیکیشن کریں, فیک ڈگری ہولڈرز کو دیکھیں کہ کتنے فیک ڈگری ہولڈرز ہیں. اور اب یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جو بیوروکریٹس ہیں, پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے نوٹیفیکیشن آیا ہے, ان کی بھی ذرا ڈگریز دیکھیں. تو ایچ ای سی نے معیار مقرر کرنے کی جو کوشش کی تھی سپریم کورٹ کے ڈائریکشن کے تحت, اس کی سزا بھگت رہے کہ یہ نکموں کا اکٹھ ہے بنیادی طور پر جو ایچ ای سی کے حصے بکھرے کرنے پر لابینگ کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو کمیٹی یا کمیشن ہے اس کے اندر یہ لوگ بیٹھے ہیں, لابینگ کر رہا ہے. جی طلعت بھائی, میں عرض کروں کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نہیں ہے, ایچ ایس سی کو ڈائریکشن نہیں ہے, سپریم کورٹ کا ڈائریکشن الیکشن کمیشن آف ایگزیکٹلی, پاکستان اور انہوں نے آگے ریکمینڈ کیا. ٹھیک, اور جہاں تک ان کا رول ہے ہائر ایجوکیشن کا کمیشن کا, اس کا آپ آرڈیننس پڑھ لیجئے. اس کا سیکشن 20 میں یہ لکھا گیا ہے کہ they will verify the degrees for the purpose of equivalence only. ٹھیک, ان کا صرف اتنا ہی فنکشن ہے, ٹھیک, باقی ان کا نام نہیں ہے اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں. تو یہ کہنا کہ صرف اس ججمنٹ کے حوالے سے ان کو ختم کیا گیا, آئی تھنک اٹس انفیئر. ٹھیک, میں اپنا ویو پوائنٹ آف ویو دے سکتا ہوں. میں نے ادھر کانسٹیٹیوشن کمیشن کو بھی کہا ہے کہ یہ ضروری ادارہ ہے, اس کو رہنا چاہیے کسی فارم میں بھی, مگر یہ بنیادی طور پہ یہ چاروں پروونسز کا اس پہ کنسنسس ہوا ہے, اور اسی لیے جو امپلیمنٹیشن کمیشن ہے اس نے اس کے کہنے پہ یہ سب فیصلے ہوئے ہیں. So this is now we have to blame the parliament, not the government, or not one party. جتنی بھی وہاں پارٹیز بیٹھی تھی سبھی کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ یہ ڈیوالو ہونی چاہیے پروونسز کو.